الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس محفل میں ماشاءاللہ بچوں نے جس انداز سے سوالات کے جوابات دیے، مکالمے پیش کیے، کچھ بچوں نے تلاوت کی، کچھ نے نعتیں پڑھی، نظمیں پڑھی، ٹیبلو پیش کیے، تو یقیناً یہ اس ادارے کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جو بچے یہاں آ کر کسی بھی انداز سے وہ کوئی پرفارمنس کرتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا خاکہ پیش کرتے ہیں، تو یہ بچے کوئی پیشہ ور ایکٹر نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی یہ مقررین ہے، نہ ہی یہ کوئی پیشہ ور نعت خواں ہے۔ اس کا مطلب ان چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ادارے نے، اساتذہ کرام نے بہت محنت کی۔ کچھ بچے یہاں آتے ہیں مائک پہ کچھ الفاظ کہنے کے بعد جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے تو اس کی فطرت میں کچھ چیزیں شامل ہیں، یہ شرم و حیا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن چونکہ جو لوگ بیانات کرتے کرتے آتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک خود اعتمادی کا باعث بن جاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے بات کرنے میں گھبراتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی گھبرائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر وہ پہلی مرتبہ آئے تو ایسے بچے بالخصوص جب یہاں آئیں جو وہ کچھ بھول جائیں، تو تمام بچوں سے، والدین سے میری گزارش ہے ایسے بچوں کی باقی بچوں کے مقابلے میں زیادہ حوصلہ افزائی کریں کہ ایسے بچے نے یہاں آ کے کوشش کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دوسری سب سے اہم چیز جو ماشاءاللہ یہاں والدین موجود ہیں، جو بچے یہاں پہ ہیں، میں ایک مختصر سی بات کروں گا، اس کے بعد ماشاءاللہ بچوں کا پروگرام بڑا اچھا چل رہا ہے تو بچوں کا ہی چلتا رہے، تو وہی کی باتیں چلتی رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی سب سے پہلے انسان، آپ سب بچوں کو پتہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام تھے، پہلے نبی بھی تھے، پہلے انسان بھی تھے۔ ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو وہ مخلوقات کی جو پہلے سے دنیا میں موجود تھی، دنیا میں نہیں تھی، یعنی اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، وہ تھے جنات اور فرشتے، کہ یہ دو انسان سے سینئر ہیں، یہ انسان سے بڑے ہیں۔ ان دونوں کے پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں جا کے انسان کو پیدا کیا۔ اب اگر ہم انسان کو اور فرشتوں کو آپس میں اگر ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، اگر وہ مسلمان ہے، نیک ہے، مسلمان بھی ہے اور نیک بھی ہے، 5 وقتہ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی آدھی زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے، کچھ چاہتے ہوئے کچھ نہ چاہتے ہوئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں فرشتے ایسے ہیں کہ ان کی پیدائش سے لے کر قیامت واقع ہونے تک وہ کوئی گناہ نہیں کرتے۔ اس کے باوجود ہم دیکھ لیں، اگر ہم دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کے حساب سے ان دونوں میں کون جیتا، کون زیادہ بہتر ہے؟ ظاہر فرشتہ ہی بہتر ہے، کیونکہ فرشتے نے اپنی تخلیق سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک کوئی گناہ نہیں کیا، اور انسان نے ہزاروں لاکھوں گناہ کیے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا۔ اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے کہ جتنی اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب میں انسان سب سے بہترین ہے، فرشتوں سے بھی بہترین ہے، جنات سے بھی ہے، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جتنے بھی ہیں، ان سب سے بہترین انسان ہے۔ آج ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ انسان نے ایسا کون سا تیر مارا ہے، انسان نے ایسا کیا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے نیک فرشتے، دیکھو فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی قسم کا کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا انسان ان سے بہتر ہے۔ تو اس کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان کی۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کی پیدائش کے بعد فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثابت کیسے کیا کہ یہ تم سے بہتر ہے، فَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود بھی یہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ اب اسی چیز کو اندازہ لگائیں، اگر ہم اس علم کو کاٹ دیں اس کا مطلب انسان کسی بھی طور پر بھی یہ فرشتوں سے یا جنات سے بہتر نہیں ہے۔
تو آج جو بچے یہاں ہیں جو اسکول کی تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو ہے وہ مدرسے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے کہ دنیاوی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا میں اس کا کوئی وجود ہماری آج سے 100 سال پرانی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ بھائی کوئی دینی تعلیم دینی الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ہمارے جتنے علماء کرام تھے بر صغیر میں یا اس سے پہلے ہمارے جتنے بڑے علماء کرام تھے وہ تمام کے تمام میڈیکل کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا تھا، حکمت کے بارے میں وہ جانتے تھے. سائنس کی ایجادات ہمارے علماء کرام نے کی ہے جن کو دین کے بارے میں پتہ تھا. تو جو بچے جو بھی دین حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو دینی ہو، وہ علم حاصل کر رہے ہیں اور اسی علم کے ذریعے سے انسان فرشتوں سے جنات سے بہتر ہے. لیکن جو والدین کسی بھی وجوہات کی بنا پر وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کرتے، وہ ان کو علم سے دور رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے والدین اپنے بچوں کو انسانیت سے دور رکھتے ہیں. کیونکہ انسانیت ہی علم ہے. علم کا مطلب ہی انسانیت ہے کہ انسان میں کیا ہے. اگر اس میں انسانیت ہے اس کو علم اگر ہم اس کے سب سے کم درجے پہ آ جائیں تو جتنا حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ کم سے کم اسے فرائض کے بارے میں پتہ ہو، واجبات کے بارے میں پتہ ہو، حلال حرام کے بارے میں پتہ ہو، سچ جھوٹ کے بارے میں پتہ ہو. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر اس نے اتنا علم حاصل نہیں کیا تو اس کے بچپن میں اس کے والدین گنہگار ہیں، اور جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر اس نے پھر وہ علم حاصل نہیں کیا تو وہ خود گنہگار ہے. تو بچوں کو اتنی تعلیم کم سے کم ایک دینی ادارے میں بچوں کو داخل کرا کے تاکہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض، واجبات، سنن، حلال حرام، یہ جتنی چیزیں ہیں، نماز کا طریقہ، قرآن کی تلاوت، یہ تمام فرائض میں سے ہے. یہ بالکل نماز کی طرف فرض ہے، یہ بالکل روزے کی طرف فرض ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک بار پھر ادارے کو اور یہاں موجود تمام والدین، تمام بچوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے یہاں نہ صرف دنیاوی تعلیم بلکہ دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اور جو بچے یہاں پہ آ کے جنہوں نے ابھی تک اپنی پرفارمنس کی، ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. اور جو بچے آگے جا کے کریں گے ان کو ایڈوانس سے میری طرف سے بہت مبارک ہو. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہاں آ رہے ہیں اور اپنی معذرات پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم.